میری عادت رہی ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے کوئی اشعار پڑھ لیتا ہوں. ایک دو تین اشعار سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ رات باقی بات پر ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، بولو کہتے ہیں بولو سبحان اللہ. ورنگل کے لیے نیا تو نہیں نا، ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، رب کے بعد سب سے، رب کے بعد سب سے بڑھ کے کمی والا ہے، رب کے بعد سب سے بڑھ کے کمی والا ہے، وہ ملک سے افضل ہے. یہ شعر حضرت جملہ دامن برکاتہ کے حوالے سے بڑا پیارا شعر ہے، میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں. یوں تو حلیمہ نے کون حلیمہ؟ دائی حلیمہ بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت قسمت نصیبہ اسے ملا. حضور دائی حلیمہ کا دودھ پی کر خوش نصیب نہیں ہوئے، حضور کو دائی حلیمہ دودھ پلا کر خوش نصیب ہوئے. بیٹھ جاؤ، مجھے کل ہی کہا ہوگا کہا گیا کبھی خواتین ہی مردوں بن کے خواتین کے حوالے کرتا رہے. اب پتہ نہیں کہ خواتین ہونے کی خبر دے رہی کہ مجھے ڈرا رہی کہ وہ بھی معلوم ہے. دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دودھ آقا پیے، آقا کو دودھ پلانے کی سعادت دائی حلیمہ کو. اور بھی تو بچوں کو دودھ پلائی ہے حضرت دائی حلیمہ، ایک میرے آقا ہی کو کیا دودھ پلائی، لیکن چمکی کر میرے آقا کو دودھ پلایا. نام روشن ہوا تک میرے آقا کو دودھ پلایا. چھوٹا نتیجہ بول کر آگے گزر جاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آقا سے جڑ گئے دنیا میں مشہور ہو گئے. ابھی حضرت مولانا مفتی
زکریا صاحب دامن برکاتہ کو خطاب فرماتے یہی فرمایا، وقت کا تقاضا تھا، پیچھے میں پڑا تھا، حضرت چھوڑ گئی تھی، بات بڑی اچھی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہرت منجے کا بھی شہرت نہ کو بھائی بولتے ہیں، وہ غلط بات ہے، شہرت بھی ہونا، مشہور ہونے کی خواہش کسے نہیں ہے؟ اور نہیں چاہتا کہ کہیں نہ کہیں میرا چرچا آنا ہو، کون نہیں چاہتا کہیں نہ کہیں میرا چرچا ہو، گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، اپنوں میں، سسرال میں، لیکن چرچا بھلا ہو۔ بہت اچھا نہیں ہے ماشاءاللہ، ایسے چرچا ہو، توبہ توبہ، یہ چرچا نہیں ہوگا۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہیں کہ زمین و آسمان میں ہمارے چرچے ہو، بولو انشاءاللہ۔ چاہتے نہیں چاہتے؟ بڑی ہستی تشریف فرما ہے، کرسی بڑی میں بیٹھا ہوں، جو بڑی کرسیوں میں بیٹھتے وہ بڑے نہیں ہوتے، جو حقیقت میں بڑے ہوتے ہیں وہی بڑے ہوتے ہیں۔ جو بڑی کرسیوں میں بیٹھتے ہیں، جو اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں، جو وسیع جگہ میں بیٹھتے ہیں وہ بڑے نہیں ہوتے، حقیقت میں جو بڑے ہوتے ہیں وہی بڑے ہوتے ہیں۔ بابا بچے کو کبھی بھی اٹھا جائے تو بچے کا سر بابا کے سر سے ذرا اونچا ہو جاتا، اب بچہ یہ سوچتا ہے ابا سے بڑا ہوگا، صحیح ہے؟ نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، بڑوں سے بڑے بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ سائیکل انوا کو اوورٹیک کرے، بیل گاڑی بس کو اوورٹیک کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی چھوٹا بڑے کو اوورٹیک کرے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بچے ماں باپ سے آگے بڑھ جائے، شاگردان اساتذہ سے بڑے ہو جائے، مریدین اپنے شیوخ اور پیران سے بڑے ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ نیچے بیٹھے تب بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ اوپر بیٹھے تب بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ زندہ باحیات رہے وہ بڑے رہتے ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے وہ بڑے ہی رہتے ہیں، وہ صحت مند رہے وہ بڑے ہی رہتے ہیں، وہ بیمار پڑ جائے وہ بڑے ہی ہوتے ہیں۔ آج کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ ہر چھوٹا ذرا کیا بڑا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑوں سے بڑا ہوں۔ مجمع کم ہے کہ زیادہ ہے کہ بارش ہے کہ دھوپ ہے کہ میں وہ دیکھتا نہیں، میرا ٹارگٹ پورا کر تو سوچ۔ کوئی اشعار پڑھنا ہے ہمیں، کچھ اور بھی باتیں عرض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر چل رہے تو چل رہا ہوں۔ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان بزرگوں کے علماء کرام کے توجہات اور اسباب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہی سیرت ہے، یہ باتیں سیرت ہے، یہ ہماری باتیں نہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ نبی کی باتیں ہیں، یہ انبیاء کی باتیں ہیں، یہ صحابہ کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ حدیث کی باتیں ہیں۔ بڑے کیا ہوتے ہیں؟ بچوں کو خاموش کرو، محبت سے خاموش کرو۔ شاباش، بول بیٹے، بول بیٹے، ماشاءاللہ، آئندہ تجھے بولنا سمجھے۔ آج کا نوجوان طبقہ توجہ کے ساتھ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، تم بھی سنو، سامنے بیٹھا ہوا نوجوان طبقہ سنے۔ آج کا نوجوان طبقہ، نیا جنریشن، جس کی دو بری عادتیں ہیں، ایک بڑوں سے بڑا سمجھتا ہے، ایک بڑوں سے بڑا سمجھتا ہے، دوسرا بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتا ہے۔
اپنے ماحول میں بڑوں کو دیکھ کر شرما جاتا ہے. وہ بڑا کہیں اور کا تو دور کی بات خود کا بڑا رہتا ہے، لیکن اپنے قریب اس بڑے کو دیکھ کر وہ شرما جاتا ہے. امت کا اس بات پر اتفاق ہے، ہماری نظریں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں پر بڑوں کی نظر شروع ہوتی ہے. ہمارے فیصلے اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنا بڑوں کے مشورے کامیاب ہوتے ہیں. بولو سبحان اللہ. جو بھی بڑے جس رشتے کے ہیں، علم کے رشتے میں کوئی بڑا ہے، خون کے رشتے میں کوئی بڑا ہے، دودھ کے رشتے میں اگر کوئی بڑا ہے، اے نوجوانوں، لڑکوں، لڑکیوں، چھوٹی عمر والے، سب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تم اپنے بڑوں کی زندگی اور حیاتی کی برکت کی دعا کریں، اس لیے کہ جس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں ان ماحول میں خدا کا قہر نہیں ہوتا. کبھی چھوٹوں کی مصیبت میں بڑوں کے مشورے خدا کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ بچے کس کے ہیں بھائی؟ ارے کس کے ہیں بچے؟ یہ تو بولو کس کے ہیں؟ ماشاءاللہ. کوئی آئے، نوجوان آئے، کوئی آئے ان کو لے کر جائے، بچوں کو لے کر جائے، بچوں کو لے کر جائے. آؤ بھی ذمہ دار کنٹینیو دروازے کے پاس ہونے آؤ. آہستہ 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 بچوں کو موقع دیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. کبھی کبھی چھوٹوں کی پریشانیوں کے وقت بڑوں کے مشورے جو ہوتے ہیں وہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک واقعہ سنتے ہیں ابھی ایسا نہیں پڑھنا بابا، اور میں لمبا بیان کروں گا مگر بولے کہ وہ چپ کے، لیکن کتنا لمبا بیان کروں گا وہ بھی نہیں بولتا. لیکن اتنی گارنٹی دیتا ہوں کھانا کھائے بغیر آپ کو بیٹھیا مجھ بھوک لگتے ہی بیان بند. کیا حضرت اب کیا کریں گے؟ حضرت معلوم نہیں لگا، دعا کریں گے اللہ مزمل صاحب کو جلدی بھوک عطا فرما. سیرت کے ماحول میں بیٹھے ہیں، اٹھنے کے لیے دل نہیں چاہتا تو سمجھو کہ یہ بھی ہمارا عشق ہے. سیرت کے ماحول میں بیٹھے ہیں، پیارے آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں، اسی پیارے آقا کے وارثین کے ماحول میں بیٹھے ہیں جس کا دل چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر چلے جاؤں تو اسے اپنے عشق پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی مجلس میں ہمارا دل لگتا ہے، یہ ہماری محبت کی دلیل اور ثبوت ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی مجلس میں ہمارا دل لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہیں. یہاں تک کہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود کہتا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، تب بھی محبت کرنے والا جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس سے زیادہ محبت ایسے مجلسوں میں ہونا چاہیے. ہم اس مجلس میں جس کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے. ہم کیا اس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ تو وہ ہے، اس سے تو خود خدا محبت کرتا ہے. دور تک دل دماغ میں اٹھنے کا خیال نہ آئے، لائے گا شیطان، لائے گا شیطان، لائے گا. ہوگا نا ٹائم؟ یہ مولوی صاحب کو کیا سوائے بولنے کے اور کچھ نہیں آتا. چل نہ جائیں گے، پھر وہاں سے مسکال بھی آئے گا. کہاں سے؟
अच्छा तजुर्बा है मोहतरम को। आएगा वहां से मिसाइल या कैरेट डाल आएगा, बैठे दिल जोड़ कर बैठो। अब आका से मोहब्बत करके सबूत देकर आका की बातों पर अमल करने के अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, अब तो और भी नहीं है। चाहे वरंगल हो के तेलंगाना हो के कर्नाटक हो के भारत हो के सारा आलम, अब एक ही रास्ता है, दामन मुस्तफा को पकड़ लो, खुदा बचाने का। दामन मुस्तफा को पकड़ लो, दामन मुस्तफा को थाम लो। सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाओ रिसालत के दरबार में, नबूवत की आगोश में आ जाओ। ये दिखाना बताना सब खत्म, पक्का आ जाओ, इंशाअल्लाह ताला खुदा की मदद आएगी। अर्ज कर रहा था, बड़ों को बड़ा समझो, बड़ों से बड़े न बनो। प्यारे आका का फरमान है, हदीस की शरह है, अंदाज बदला हुआ है, समझाने का तरीका है। एक एक नौजवान, एक एक जवान लड़का, एक एक नौजवान लड़की, आज का ये पहला सबक है जो आपको मैं दे रहा हूं। अल्लाह के फजल और नबी के सदक़े अभी उलमाए किराम की तवज्जुहात से जरूर अमल करना। आज क्या हमसे अल्लाह नाराज, हमारा नबी नाराज, हकीकत ये है कि हमारे माँ बाप भी हमसे नाराज हैं, हमारे बड़े हमसे नाराज हैं। बड़ा को बड़ा समझो, बड़ों से बड़े न बनो, बड़ों के होने पर शर्म महसूस न करो। बाप बूढ़ा है तो शान के साथ कहो, ये मेरा बाप नहीं, इसका मैं लाल हूं। मां बूढ़ी है, शान के साथ कहो, इसका मैं बेटा हूं। 10 साल 10 महीने इस मेरी मां ने मुझे अपने पेट में रखा है, ये इसका एहसान है। 2 साल खून को दूध का नाम देकर पिया। डॉक्टर हजरात बैठे हैं, उलमा की ताक़ीद तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही। दूध खून है, खून दूध है। खुदा कलर चेंज कर दिया, अस्मा के सीने में खून को खून के कलर में जारी करता। बच्चा काफिर बनकर टीवी लेता तो मां शायद न पिलाता। अल्लाह की कुदरत है, उसी खून को अल्लाह तबारक व तआला सीने के रगों में पहुंचाने से पहले कलर चेंज कर दिया, नाम बदल दिया। दूध है दूध, लेकिन वो दूध क्या है? खून है। अगर दूध अलग ही होता तो फिर रिश्ता हराम ना होता। खून का रिश्ता जैसे हराम, दूध का रिश्ता वैसे हराम। खून का रिश्ता जैसे हराम, दूध का रिश्ता वैसे हराम। बस मां ने 2 साल दूध पिलाया, आज क्या बूढ़ी हो गई, बच्चों को शर्म आ रही है। आज जरा बहते बहते बातें क्या करने लगी, शर्म आ रही है। आज उसके हाथ डोल में जरा फर्क आया, शर्म आ रही है। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह एक किताब में इरशाद फरमाया, माँ बाप बूढ़े होते नहीं, माँ बाप बूढ़े होते नहीं, वो अपने बच्चों को पाल कर बूढ़े हो जाते हैं। माँ बाप बूढ़े होते नहीं, बाप मेहनत ना करता
پسینہ نہ بہاتا جوانی سلامت رہتی۔ ماں پیٹ میں بچے کو 10 مہینے رکھ کر تکالیف برداشت نہ کرتی تو جوانی سلامت رہتی۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، ان باتوں کو سن کر آپ کیا کہیں گے مجھے پتا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک بچے کے پیدا ہوتے وقت ایک ماں کے جسم سے کتنا خون نکلتا ہے، وہ خون نہ نکلتا ماں کی جوانی سلامت رہتی۔ 2 سال پر ڈے اگر 100 گرام آوریج رکھے دودھ کا، 2 سال 365 لگاؤ پلس 300 600 60 120 720 اور 5 10 730 دن 100 گرام کو لگائیں گے تو کتنے لیٹر دودھ جو خون اس کے جسم سے نکلا اگر وہ نکالتی تو اس کی جوانی سلامت رہتی۔ وہ بوڑھے نہیں ہوتے، اپنی اولاد کو پال کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پال نہ پکتے، جسم میں کمزوری آتی ہے، بال پک جاتے ہیں۔ بچوں کو پال کر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ پر کبھی شرم نہ کرو، ماں باپ پر کبھی شرم نہ کرو، گرو کے ساتھ کہو، فخر کے ساتھ کہو، یہ بھی نہ کہو یہ میرا باپ ہے، یہ بھی نہ کہو یہ میری ماں ہے، یہ کہو کہ اس کا میں لال ہوں، اس کا میں بیٹا ہوں، اس کا میں ٹکڑا ہوں، اس کا میں جگا ہوا ہوں، اس کا احسان ہے آج میرا بچپن سلامت، اس کا احسان ہے آج میری جوانی سلامت۔ میرے پیاروں، اس عنوان کو لے کر میں آگے بہت دور تک جا سکتا ہوں۔ آپ کے علماء کرام بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں گے۔ آج کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، ہم اپنے بڑوں کو بڑا مانتے نہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی بڑا مانتے نہیں۔ ذرا کیا بڑے ہو گئے، ذرا کیا دولت آ گئی، ذرا کیا علم آ گیا، کیا ذرا طاقت آ گئی، ماں باپ کو ڈانٹ کر بات کرنا ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، توبہ کرو توبہ۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ سنی ارے بولو نا، سنی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا حضرت اللہ ہمارے بڑا فرماتے بیٹے تم نہ یہ لائن میں 10-15 سال کا تجربہ جب بولے تب کا حساب بولو سو منجے یہ لائن میں 50 سال کا تجربہ بیٹے خوف پر بھروسہ کر کو لمبے بیانہ کرو کو کی بات بڑی ہوشیار بیٹے خوف یہ ہم کیا کھلے تھنگے خوابہ نکلے بڑھ کے اللہ اکبر کہے گا ماں باپ تو ارادہ کر لو آج سے ہم اپنے ماں باپ کا پورا کریں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یہ آیت ہے، بہت سارے آیتیں ہیں، میں بھی آیت ہے، بہت بڑا ادب نبی کا قرآن پاک میں سکھایا گیا ہے۔ نبی کا نبی کا نام لوگ تو ادب سے لو، ذہن میں رکھو عمر وہ اشعار پڑھنا نا علی مداری کا شہرت کا وہ سب آ رہا ہے اسی زیادہ سے۔ نبی کا نام لو تو ادب سے لو، نعرہ بھی لگا تو ادب سے نعرہ لگاؤ، بے ٹوٹے نعرے نہ لگاؤ، گرے سے نہ کرو، بڑے بڑی سے نہ کرو۔ علماء بیٹھے ہیں پوچھ کر دیکھو میرا اللہ میرے نبی کو جب بلاتا اور پکارتا تو کتنی محبت سے بلاتا اور پکارتا ہے، وہ بڑا ہو کر ہم چھوٹے نہیں،
छोटों के 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 छोटे हैं। अब तो अब तक हमारे नबी का नाम लेना नहीं आया। गुजरे हैं वुजू ना होता तो प्यारे आका का नाम न लेते। अल्लाहु अकबर कबीर। शरीफ मसला नहीं, आका का नाम लेने के लिए वुजू होना नहीं वाजिब नहीं है। फराइज के अहकाम अलग, वाजिबात अलग, सुन्नतें अलग, मोहब्बत का हुक्म अलग। बड़े बड़े बादशाह ऐसे गुजरे हैं, अगर गुजर ना होता तो आका का नाम न लेते। अमल कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो फला हर्ज, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि अल्लाह के नबी का नाम हो, कि अल्लाह का नाम पूरे कदर के साथ। अपने बड़ों का नाम भी अदब से लो। उम्र में जो बड़ा है उसे अदब से बात करो, इल्म में जो बड़ा है उसे अदब से बात करो, मकाम में जो बड़ा है उसे अदब से बात करो, ओहदे में भी अगर कोई बड़ा है उसे भी अदब से पुकारो और बात करो, चाहे वो तुम्हारे उम्र में छोटा ही क्यों है। आज से 50-60 साल पहले एक हाल था दुनिया में, मामू छोटा भांजा बड़ा। देखो ये बच्चा है, मामू छोटा भांजा बड़ा। तरतीब समझ में आ रही है हमको। चिच्चा छोटा, भतीजा बड़ा। क्या शर्म? कोई शर्म नहीं। आप बच्चा के साथ में क्या चाहिए वो होकर अंदर मशवरे चलते, शरीयत के खिलाफ नहीं। औलाद पैदा करना कोई शर्त की बात नहीं, लिख कर रख लो ये बात। हजरत किबला जो हमारे बड़ों के बड़े हैं, के बीच में बैठ कर कह रहा हूं, मुफ्तियात बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, बात कर रहा हूं, बड़ी मजबूती के साथ बात कर रहा हूं। किसी भी उम्र में बच्चों का पैदा करना कोई शर्म की बात नहीं। अगर कोई 50-60 साल का मर्द बच्चा पैदा करता है, उसे छेड़ने वाला भी नबी का दुश्मन है। कितने बूढ़े 60-70 साल के फैक्ट्रियां चला रहे, कितने बूढ़े 50-60 साल के दुकान पे चला रहे हैं। आज भी पूरे मालियात का हिस्सा उनके हाथ में है, पूरा घर चला रहे हैं, कोई शर्म नहीं। औलाद पैदा करने में क्या शर्म है? खुदा जब दे तब ले, इनकार मत करो, प्यारे आका का परवान है। इस जमाने में घर में बच्चों की शादियां होकर भी बड़ों के बच्चे पैदा होते थे। सुभान अल्लाह। मैं ज़हन बहुत खुल रहा है, मैं ज्यादा गहराई में जाऊंगा नहीं, आप समझते भी जाओ। आज औलाद से भी नफरत जमाने ने पैदा कर दी, इसीलिए तो दुनिया में रावण बनना करता हूँ। मगरिबी कई मुल्कों के अंदर बच्चे नहीं पैदा कर रहे, कुत्ते को पाल ली, कुत्ते वरंगल में ही कुत्ते नहीं कहता बोला, यूपी से मंगा दिए। बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे,
کتوں کی قیمت جانتے ہو؟ لاکھوں ڈالر، ہزاروں ڈالر۔ ان کا کیا کھانا، ان کا کیا پینا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب راوٹ بنائے جا رہے ہیں، راوٹ بہت خدمت کرتا ہے کہ راوٹ وقت پر کھانا دیتا کرتے، پانی دیتا کرتے، دوا دیتا کرتے، شوگر ٹیسٹ کرتا کرتے، بی پی ٹیسٹ کرتا کرتے، مشینی جا سنے تو جگر پانی پانی ہو رہا ہے۔ 1,00,000 روپے کو شام کی شادی ہوتی تھی، آج 1 تولہ سونا نہیں آ رہا ہے۔ بچے وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بابا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ہمارا معلوم نہیں ڈیڈی، بڑے باجی کو کتنا دیے کہ اتنا مجھے دینا۔ بچے ہمارے پاس رام نہیں کرے تو کیا یوگی کے پاس کریں گے؟ ادب نہ ہو، مہنگائیاں، احترام نہ ہو، مہنگائیاں۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے نبی کو راضی کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کا آسان راستہ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ وحدہ لا شریک کی قسم، بناوٹ نہیں، تقریر نہیں، واز نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا آسان راستہ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محمد کو راضی کر لو، مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محمد کی اطاعت کر لو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ
کشمیری علامہ اقبال سے محبت کرتے تھے. یہی شعر ہے. حضرت علامہ اکبر شاہ کشمیری سے زمانہ محبت کرتا تھا. کسی نے علامہ سے پوچھا کہ حضرت مریدین کی کیا کمی ہے, شاگردان کی کیا کمی ہے, آپ کے بڑوں کی کیا کمی ہے؟ آپ ہمیشہ اقبال کو بہت یاد کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں. علامہ نے فرمایا, علامہ اکبر شاہ کشمیری نے فرمایا, میاں آیت قرآن پاک کا ترجمہ شعر کے انداز میں اقبال نے جو کیا, میں نے وہ انداز کسی کتاب میں نہ پڑھا. کی محبت سے وفا, لوگوں محبت سے وفا کر لو تو پھر تم محمد ہی کے نہیں ہوگے. اشعار بھی سمجھنا بہت بڑی بات ہے. اشعار بھی سمجھنا بہت بڑی بات ہے. جو لوگ اشعار سمجھتے تو نہیں, ان کے سامنے آ کر اشعار پڑھے جا رہے ہیں. ابھی قریب میں بہار جا کر, بہار معلوم آپ کو؟ ارے بہار معلوم نہیں؟ معلوم مودی جی کا بھروسہ. مودی جی کا بیٹا, مودی جی حکومت کے کرسیوں کے پیر بہار جا کر آیا بھی قریب میں. وہاں اس نے شاہ کا ناتوں کا ایک صاحب آ کر نات پڑھ رہے تھے. عجیب و غریب شعر پڑھے تھے, اچھا شعر تھا, لیکن ایک نوجوان اٹھ کر آیا ایسے گزارا پٹے پوری کبھی 500 کروڑ لکھتے ہو, 10 روپے کروڑ آج کل بیاک بجا میں 500,000 روپے دے دیتا ہوں. نمبرے کرنے رونا کا کٹا دیتا ہے, بڑا اٹھاتا ہے, پکڑ کر اسے پاٹ پکڑیا اچھانا بھی اچھا ہے, دینا بھی اچھا ہے. نعت پڑھنے والے کو دینا تو خود نبی کی سنت ہے. وہ ایک اہم عنوان ہے, کبھی انشاءاللہ تعالی علماء آپ کے ساتھ بیان کریں گے. نعت پڑھنے والے کو عطا کرنا کوئی نہ کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت حسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے, تحفے دیتے تھے, اور بہت سارے شعراء کو دیے ہیں. بہت بڑی بات ہے. میں نے اسے پکڑ لیا, پکڑ کر کہنے لگا کہ بھائی دینے کا ایک تو یہ طریقہ ہے, تو دے رہا ہے اس کے بدلے, نبی کے نام کے بدلے دے رہا ہے. انداز ایسا تو نہیں دے رہا ہے, تو دولت تو پھینک رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ بتاؤ, وہ پڑھے تو تجھے سمجھ میں آیا کیا؟ آیا سمجھ میں؟ اشعار پڑھنا اور اشعار سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے. علامہ نے کیا فرمایا کہ محمد سے وفا. اے بندو تم محمد سے وفا کرو. کب سب کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تم محمد سے وفا کرو. وفا کا مطلب کیا ہے؟ اعلان محمد کہنا, اعلان پروفٹ محمد کہنا, یا اعلان محمد کا اسٹیٹس لگانا, یا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لگانا, یا نعرہ لگانا. میں یہ تو نہیں کہتا اعلان محمد کہنا وفا نہیں ہے, یا بینر لگانا وفا نہیں ہے. وفا کا ترجمہ بہت بڑا ہے, وفا کی تشریح بہت بڑی ہے, وفا کی تفسیر بہت بڑی ہے. وفا لفظ بڑا گہرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میرے محمد سے وفا کر لو, یعنی اس کی باتوں پر عمل کر لو, اسے جو پسند اس پر عمل کر لو. وہ جو چاہتا تھا اس کو تم چاہو, وہ جو کرتا تھا اس کو تم کرو, وہ جو نہیں کرتا تھا اسے نہ کرو. ان تمام باتوں کو ملا کر کہتے ہیں وفا. دعویٰ ہی وفا نہیں, نعرہ ہی وفا نہیں, گانر ہی وفا نہیں, اسٹیٹس ہی وفا نہیں, شعر کرنا وفا نہیں, نماز پڑھنا وفا ہے, داڑھی رکھنا وفا ہے, قرآن پڑھنا وفا ہے, ٹوپیاں پہننا وفا ہے, امامیں پہننا وفا ہے, صداقت وفا ہے, امانت وفا ہے, شرم وفا ہے, حیا وفا ہے, تکنے سے اوپر پہننا وفا ہے, سنتوں پہ عمل کرنا وفا ہے, جوڑے کے بغیر شادی کرنا وفا ہے, جہیز کے بغیر شادی کرنا وفا ہے, ماں باپ کا حق ادا کرنا
وفا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا وفا ہے، شوہر کا حق ادا کرنا وفا ہے، بچوں کا حق ادا کرنا وفا ہے، اذان کا احترام وفا ہے، نماز کی پابندی وفا ہے، تہجد وفا ہے، اشراق وفا ہے، چاش وفا ہے، اوابین وفا ہے، ذکر وفا ہے۔ کہو اللہ دے رہا ہے، دے رہا ہو۔ نبی کی وفا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنا بھی میرے نبی کی وفا ہے، آقا پر درود پڑھنا وفا ہے۔ آج ہم وفا کسے کہتے ہیں؟ نعروں کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، اسٹیٹس کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، ڈالر کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، جلسے کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، جلوس کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، چند گھنٹوں کے پروگرام کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، نعتیہ و حمد مشاعرے کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں۔ خدا کرے ہمارے مغفرت کے یہ تمام چیزیں سبب بن جائے، لیکن اگر اللہ پوچھنے پر آ جائے تو پھر ان چیزوں کو کہاں رکھ کر کیا سوال کریں گے؟ اللہ ہی بہتر جانا۔ کی محمد سے وفا، تو محمد سے وفا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کی محمد سے وفا، بولنا تو یہ تھا علامہ کو بھی، اور اللہ کو بھی یہی بولنا تھا۔ میں اللہ کو نہیں سکھا رہا ہوں، روز نہیں کہا، میں اللہ کا نہیں دیتے، میں اللہ کو نہیں سکھا رہا ہوں، خود اللہ کی محبت بتا رہا ہوں۔ آدھی بات سن کر فتوے لگاؤ لوگوں۔ علامہ اقبال کو بھی کیا کہنا تھا؟ کہہ رہے ہیں کیا؟ خود اللہ کو بھی کہنا کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ علامہ اقبال کو بھی کہنا تھا تم محمد سے وفا کرو، محمد تمہارا ہوگا۔ یہ میں تم سے محبت کروں تو تم مجھ سے محبت، سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر؟ باریک بات سمجھا تک ہماری چربی پگھل جائے گی۔ محمد سے وفا کرو گے تو محمد تمہارا، علامہ کو یہ بولنا تھا۔ اور اللہ جس آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کو بھی یہی کہنا تھا تم محمد سے وفا کرو گے، محمد تمہارا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری محبت کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ تم محمد سے وفا کرو گے، محمد ہی تمہارا نہیں ہوگا بلکہ ہم بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ This is a fight۔ اللہ کی عطا وہ ذات ہے ہمارے نبی کی، وہ شخصیت ہے ہمارے نبی، وہ مقام ہے ہمارے نبی کا۔ میری مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سیرت کے یہ گوشے سنو اور اپنے بچوں کو گودوں میں بٹھا کر جیسا تم کو آتا ہے تم ویسے پیارے محبت کے سیرت کے پلاؤ، تم اپنی آنکھوں سے تمہارے بچوں کو عاشق رسول بنتے ہوئے دیکھو گے۔ تم نے کوئی سبق پڑھایا ہی نہیں اس کے رسول کا جب تمہارا بچہ تمہارے گود میں تھا، تم نے اس کے رسول کا کوئی سبق پڑھایا ہی نہیں جب تمہارا بچہ تمہارے پیٹ میں تھا، اور تم کو خود نہیں معلوم کہ عشق رسول کیا ہے، سیرت رسول کیا ہے، جس کی وجہ سے آج تمہارا جوان، تمہارا لال، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی سیرت سے دور ہے، عشق رسول سے دور ہے، محبت رسول سے دور ہے۔ صحابہ اپنے بچوں کو آقا کی محبت کا پیالہ اسے پلاتے تھے۔ توجہ کے ساتھ سننا، واقعہ بولنا چاہتا ہوں اس سے پہلے یہاں تک پہنچا ہوں۔ صحابہ اپنے معصوموں کو گود میں بٹھا کر پیارے آقا کی محبت کے پیالے ایسے پلاتے تھے، لے کر جاتے تو ادب سکھاتے
سکھا کر لے کر جاتے، بتاتے پیارے میں تیرا باپ ہوں، لیکن یہ کون ہے؟ یہ میرا بھی نبی ہے، تیرا بھی نبی ہے، میں نہ ہوتا تو ہوتا، میں نہ ہوتا تو ہوتا۔ بچے سے کہتے، لال سے کہتے، جگر کے ٹکڑے سے کہتے، لال میں نہ ہوتا تو ہوتا، لیکن یہ نہ ہوتا تو اور میں بھی نہ ہوتے۔ یہ پیالے پلاتے تھے، یہ سبق پڑھاتے تھے۔ بات تو صحیح ہے، ماں نہ ہو وہ بچہ کسی اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے، باپ نہ ہو وہ بچہ کسی اور باپ کے خون سے پیدا ہو سکتا ہے، یہ خاندان نہ ہو وہ کسی اور خاندان میں پیدا ہو سکتا ہے، اگر والدین میں پیدا نہ ہو بنگلور میں پیدا ہو سکتا ہے۔ میرا نبی نہ ہو تو کون پیدا ہوگا؟ میرا نبی نہ ہو تو کون ہوگا؟ میرا نبی نہ ہو تو کون ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری کائنات کو ہم نے سجایا ہے تو آپ کے صدقے میں سجایا ہے، ہمارا مقصد آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو پھر ہم کائنات کا ذرہ بھی نہ بناتے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے نہ ہم تم بھی ہوتے، نئی بات ہوتی نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی۔ بھائی کئی کو آتا ہمارے کل کو بھی رشتہ ہے کیا میرا؟ کیوں آتا؟ ہماری اور آپ کی ملاقات بھی سبب آقا ہی ہے، ورنہ آپ کہاں کے، میں کہاں کا، قبلہ کہاں کے، آپ کہاں کے، کیا خاندان خون دودھ ایک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب ہم سب کو آپس میں ملا رہی ہے، نہ ہم تم بھی ہوتے، نئی بات ہوتی نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی، نہ شمس و قمر اور دن رات ہوتی، بس اللہ ہی اللہ ذات ہوتی۔ ہاں یہاں عقیدہ بناؤ، ایمان کی حفاظت کرو، محبت میں بہہ کے نہ چلے جاؤ۔ سب کی محبت کا قانون ہے، سب سے محبت کے قاعدے ہیں، پہلے محبت کے قوانین پڑھو، بعد میں محبت کا حق ادا کرو۔ جو محبت کرتا نہیں اور محبت کرتا ہے، محبت مطلب بن سکتی ہے، جو محبت کرتا ہے پھر محبت کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی محبت کامیاب بھی ہوگی اور قبول بھی ہوگی۔ نبی نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے شمس و قمر نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے جنت نہ ہوتی، جہنم نہ ہوتی، فرشتے نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، ابراہیم نہ ہوتے، اسماعیل نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتے۔ لیکن یہ قانون اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، اگر نبی نہ ہوتے نعوذ باللہ اللہ نہ ہوتا، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ
ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو نبی کے صدقے پیدا کیا، لیکن اللہ کسی کے صدقے پیدا نہیں ہوا۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ محبت میں کئی ایسے جملے نہ کہہ لو کہ وہ جملے ہمارے ایمان کو خطرہ بن جائے، کئی ایسے جملے نہ کہو وہ جملے ہمارے محبت کو خطرہ بن جائے۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں محبت پہلے پڑھو، عشق پہلے پڑھو، محبت پہلے پڑھو، عشق پہلے پڑھو، پھر اس کے بعد محبت کرو اور عشق کرو۔ اپنے زمانے کے ابو بکر بن جاؤ گے، اپنی زمانے کے عمر بن جاؤ گے، اپنے زمانے کے عثمان و علی بن جاؤ گے۔ محبت پڑھو، عشق پڑھو، اس کے بعد محبت کرو اور عشق کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اما خدیجہ کا صدقہ ملے گا، اما عائشہ کا صدقہ ملے گا، اما فاطمہ کا صدقہ ملے گا۔ اپنے بچوں کو بھی محبت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی محبت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی عشق پڑھاؤ۔ صحابہ پڑھاتے تھے، صحابہ بتاتے تھے، حضور کی محبت کا پیالہ پلاتے تھے، حضور کے پاس لے کر جاتے تھے، سامنے باادب بٹھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے تھے، ہاتھوں سے چومنا سکھاتے تھے، بوسہ دینا سلاتے تھے، سب کچھ صحابہ بتاتے تھے۔ یہ بچے بچے ہیں، بڑوں کو دیکھ کر تو سیکھتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں بچے بھی نبی سے ایسی محبت کرنا شروع کر دیے کہ جب نبی کا وصال ہوا، خلیل ایک چھوٹا سا بچہ خبر دیکھتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، ابا کہاں؟ مدینے کی ایک کھیتی جہاں جس کا باپ کام کر رہا تھا، دوڑ کر آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ ابا آج سے آپ بھی یتیم، آج سے میں بھی یتیم، آج سے آپ بھی یتیم، آج سے میں بھی یتیم۔ باپ کے سمجھنے میں دیر نہیں لگی، کیونکہ باپ بھی تو عاشق رسول تھا، بچے کے جملے کو سمجھ گیا ہے۔ بچہ یتیمی کو کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، سمجھ کر کہتا ہے کہ بیٹے کیا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ ابا جان میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ بھی یتیم ہو گئے، میں بھی یتیم ہو گیا، مطلب کہ نبی کا وصال ہو گیا۔ پلاؤ اس کے رسول کے پیارے، محبت کو جوڑو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی۔ ایسی مجلس سے منعقد کرو، علماء کو بلاؤ، سیرت کی باتیں سنو، سیرت کے اسباب سنو، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ عرض کر رہا تھا قرآن پاک کی آیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ادب سکھاتی ہے۔ آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اب ترجمہ کرنا احتیاط کے ساتھ، چونکہ بڑے ہیں مدرسے میں ترجمہ کر رہے ہیں، اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو یہ بڑے ہماری اصلاح کریں گے۔ آج اتنا ڈر تو ڈاکٹر کو نہیں ہے، دیوانہ ہو گیا، مریضہ ہو گیا، انہیں بھی ترجمہ کر رہا ہے، انجینئر بھی قرآن میں ترجمہ کر رہا ہے، لائن بھی قرآن میں ترجمہ کر رہا ہے۔ نہیں، جب تمہارا کام ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہاری محنت ہم نے نہیں کی ہے، تو پھر یہ کام بھی تم نہ کرو اس لیے کہ یہ محنت تم نے نہیں کیا ہے۔ ایک جگہ میں اسی پر بات کیا، میرے اوپر کا حالات آتے رہتے ہیں، دعا کرو اللہ حفاظت فرمائے۔ نہیں کرنا بھائی، میں نے آج قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا، اس بات میں چیٹی آئی، حضرت قرآن کا تمہارے باپ کا
तुम्हारे भी बाप का नहीं है। मौलवी साहब को मुंह देखो बकरी बच्चा, अगर मौलवी साहब मुंह बंद रखी बोले तो मेरे जैसा बेटा चीजें आ रही है, आप क्यों कुरान में तुम्हारे बाप का? मैंने कहा कि तुम्हारे भी तो बाप का नहीं है, जैसे मेरे बाप का कुरान नहीं है तुम्हारे भी तो बाप का नहीं है। कुरान अल्लाह का है। फिर वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता हमारे बड़ों ने तय किया है वो रास्ते का सफर तय नहीं करोगे तो यही कुरान बजाए हिदायत के तुम्हारी गुमराही का सबब बन सकता है। तरतीब से नहीं पढ़ा, इंजीनियर मिर्जा बर्बाद हुए। ऐसे सवालों में हमारी डेलियों के अंदर जो खुद मुख्तारी से कुरान पढ़ना चाहे, कुरान के तर्जुमे तक पहुंचना चाहे, कुरान की तफसीरों तक पहुंचना चाहे, गुमराह हो गए। इतिहास से कुरान का तर्जुमा करना, गिरावट को साफ रखकर कुरान का तर्जुमा करना, असलाफ के उसूल पर, बड़ों के कानूनों पर कुरान का तर्जुमा करना, अल्लाह से दुआ करके कुरान पाक का तर्जुमा करना। क्यों? जरा भी फर्क आ जाए तो फिर बहुत बड़ा नुकसान। अब ये आयत जो है अभी सामने तिलावत की, इसमें नबी का अदब अल्लाह ताला सबसे पहले सहाबा को सिखाता है। सुभान अल्लाह। शरीयत को सबसे पहले सुनने वाले सहाबा, कुरान को सबसे पहले सुनने वाले सहाबा, नबी को सबसे पहले देखने वाले सहाबा, नबी को समझने वाले सहाबा, जिनके चेहरों पर नजर पड़ी उस जमात का नाम सहाबा। जब हज़रत सहाबा पर की उलमा बयान करेंगे, मामूली बात नहीं। हर आयत का किताब सबसे पहले सहाबा कुछ आया सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, तफसीर उठाकर देखो। या अहले सहाबा, ऐ सहाबा, क्योंकि नबी के दिलों में सहाबा ही थे। हम कहाँ थे? नबी की मजलिसों में सहाबा ही थे। हम कहाँ थे? नबी से डायरेक्ट बात करने का शरफ सहाबा ही को मिला। हमको कहाँ मिला? डायरेक्ट देखने का शरफ सहाबा ही को मिला। हमको कहाँ मिला? इसलिए सहाबा का मकाम बहुत बड़ा है। उन्होंने डायरेक्ट नबी को देखा है, कैसे आपस में कैसे देखा। सामने फेस टू फेस। और नबी के मुअजिज़ात में क़साइस कुबरा एक किताब है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की, जो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास बातों पर 2 हिस्सों में लिखी गई बड़ी जबरदस्त किताब है। मैं बड़े शौक और मोहब्बत से, मेरा देश में नहीं है वो किताब, मैं उसको पढ़ता हूँ तो उसमें एक अजीब आका का मौजिज़ा लिखा है। आका का मौजिज़ा बड़ा अजीब लिखा है। अब यहाँ हज़रत बैठे हैं, ये नौजवान साथी बैठे हैं, ये बैठे हैं, मुझे सामने से देख रहे हैं, तो फेस बराबर मेरा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं कितना गोरा हूँ मालूम है मुझे आपको? मैं सुरमा लगाया हूँ कि नहीं लगाया हूँ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरे चेहरे में क्या क्या बोलता नहीं, दांत घुटे में करंट होने लगा तुम्हें भी क्या है वो सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरा होंठ कैसे है, नाक कैसी है, कड़ी है कि दरी है, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब पीछे जो बैठे हुए हैं, 4-5 सबके पीछे जो बैठे हुए हैं, उनको मेरा चेहरा तो नजर आ रहा है। जैसे जैसे मसाफत, जैसे जैसे फासला होगा तो बिलरपन आता जाएगा, बिलरपन आता जाएगा, बिलरपन आता जाएगा। लेकिन आका का मौजिज़ा क्या था मालूम? कि करीब से देखने वाले को आका का चेहरा जैसे नजर आता था, दूर से देखने वाले को भी आका का चेहरा वैसे ही साफ नजर आता था। यह आका का मौजिज़ा था। करीब से देखने वाले को आका का चेहरा मुबारक, अल्लाहु अकबर कबीरा। करीब से देखने वाले किसी सहाबी से पूछो कि आका कैसे थे, वो बता देते। दूर से देखने वाले को भी पूछते तो वही नहीं कहता आपको तो देखा मैंने, तुम बराबर नहीं दिखे, कोई सहाबी नहीं कहते। दूर से कहने वाला भी उसी शाम से कहता था कि मैंने नबी को देखा, जैसे करीब बैठने वाले सहाबी कहते थे कि मैंने नबी को देखा।
یہ نبی کا معجزہ تھا اور اللہ کا مقصود بھی تھا. ہمارے چہرے کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، کیا رکھا ہے ہمارے چہروں میں؟ جو کچھ رکھا تھا وہ نبی کے چہرے میں رکھا تھا. اس لیے صحابہ کو دیدار حاصل تھا. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ عرض و سما دیکھتے رہ گئے. ابھی شروع کرنا 11 ہو گئے، ابھی بیان شروع کرنا ہے بھائی. وہ شیر پڑھنا بڑوں چھوٹوں کا باپ نہیں آتا کہتی ہے نا رے بابا. لیکن پھر بھی حضرت عتیق صاحب کس کی دعا قبول ہوگی ہے؟ بھوک شروع ہوگی ہے بن گئے. حضرت خالی اسٹیج والوں کو ٹچا، چاہے اسٹیج والوں کی پبلک کو بھی چاہ سب کو ہوگی چاہ. یہ تو آج کل چاہ اور چاہ والے سے پورا ملک پریشان ہے. چاہ کھانا آتی کی ماحول خراب ہو رہا ہے. بڑے بڑے لوگ چائے پیے میں کچھ نہیں بولتا، سمجھ میں آئی باتیں ان کو آپ لوگوں کو چائے دینا بھی نہیں. مارکیٹ ویڈیو تو لگا چائے 10-15 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. سنو سنو سیرت بھی تمہیں بھی بیٹھ کر سنو. سیرت بات چلتی رہی تو سب کو بیٹھ کر سننا چاہیے. سمجھ میں یہ بات وہی قدم ہے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ عرض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں صحابہ سے کتاب کرواتا ہے. بڑی گہرائی کے ساتھ جا کر آپ کو میں اپنے مقصد کی طرف لے کر آ رہا ہوں. وہاں تک پہنچانا بھی میرے رب کا کام ہے، واپس یہاں تک لانا بھی میرے رب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آج کے جلسہ منعقد کرنے والوں کے خلوص کو قبول فرمائے. خلوص تو پھر ہماری ذہنیں نہ کھلتی. اللہ کے فضل نبی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. صحابہ سے کتاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اس سے کون مراد ہے؟ صحابہ پہلے نمبر پہ مراد ہے. صحابہ سے اللہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو. آواز اونچی بھی کر سکتے ہیں، آہستہ بھی کر سکتے ہیں، درمیان بھی کر سکتے ہیں. لیکن دربار رسالت میں کون ہو تو کیا ہوا، آواز اونچی نہیں نیچی ہی بولنا ہے. لا ترفعوا اصواتکم، آواز بلند نہ کرو. فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو. بعض لوگوں کی فطری طور پر آواز اونچی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ ہلو بات کرے تبھی پورا محلہ سنتا. سمجھ میں ایسی آوازیں مردوں سے زیادہ عورتوں کے پاس ہے. نہیں بولنا بول تو سب کو بولتی، نہیں سننا بول کر بولتی تو سب سنتے ہیں. وہ عجیب کرامت ہے اس کے پاس. مجھے بچ کو جانا نا، ذرا اسے کرامت بولے تو مجھے بھی خوش ہو گیا کہ ہمارے کام آپ کو مزمل سب کرامت بولے کو. بعد میں بھی اپنے سب کو بول تو کرامت کرتا ہے تو میں تمہیں جملے میں بولتا لو جاتا. آپ 10 منٹ انتظار کر، ایک ایسا خطرہ بتاؤں گا کہ تیرا کلیجہ پانی ہو جائے.
ایک ایسا خوف جو قرآن و حدیث سے ثابت یہ بتاؤں گا تیرا پیتا پانی ہو جائے گا. اور سامنے بیٹھے ہوئے من حضرات جو اپنے پیٹ میں بیٹیاں رکھتے ہیں ضرور یہ سبق پڑھاؤ. گھروں میں برکت نہیں, گھروں میں برکت نہیں, تعویذات, تمغے, مدینے کی فوٹو, مکے کی فوٹو رکھتے ہیں. برکت نہ ہونے کے اسباب کیا ہے ذرا بتاتا چلو سیرت کی روشنی میں. پہلے یہ سن لو, صحابہ کو اللہ نے کیا فرمایا, تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت نہیں کرو. صحابہ کا دور تربیت کا تھا نا, صحابہ کا دور کیا تھا, تربیت کا دور تھا. کرنے والے میرے آقا, پانے والے کبھی کبھی صحابہ نبی کے ساتھ زور سے بھی بات کر دیتے تھے, گناہ نہیں. دور تربیت, شرابی بھی یہ کچھ صحابہ, گناہ نہیں, دور تربیت. خود نبی سے آ کر پوچھے بھی گناہ کرنے کی اجازت, گناہ نہیں, دور تربیت. سونا پہنے صحابہ, گناہ نہیں, دور تربیت. صحابہ وہ نہ کرتے تو پھر نبی کی تربیت کیسے کرتے. اسی لیے ہمارے آپ لے کے ان واقعات کو ہم نمونہ نہیں بنائیں گے. کبھی زور سے بھی بات کر رہا تھا صحابہ, تربیت کی آیت نازل ہو گئی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ دو اور قرآن پڑھ کر سنا دو, خود سمجھ جائیں گے کہ آواز بند نہ کریں. پہلا کام بے تکلف کی بات نہ کرو, جیسے آپس میں بات کر لیتے ہیں. تمہارے صحابہ تمہارے سے بے تکلف بات نہ کریں. ہم حضرت میں دوست, مذاق چلتا ہمارے درمیان. بعض صحابہ کو عمر میں نبی سے بھی بڑے تھے, بعض صحابہ بہت کلوز تھے نبی سے, بعض صحابہ تو ایسے مکے کے پہلے دن سے لے کر آقا کے وصال تک برابر شریک رہے ہیں. جن میں سے نام پہلا آتا ہے وہ بکر کا. اب جیسے جیسے دوستی گہری ہوتی جاتی ہے تو تکلف کم ہوتا جاتا ہے. لازمی بات, فطری بات, ماحول کی بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بریک لگا دیا. تمہارا نبی تمہارے ساتھ یا تم نبی کے ساتھ کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہو, لیکن بات کرو گے آج کے بعد, آیت اترنے کے بعد. آیت اترنے سے پہلے تم اگر بات کرتے تھے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں. اب آیت اتر گئی, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. ویسے آپس میں کبھی اونچ نیچ سے بے تکلف بات کر لیتے ہیں, ویسے اب آج کے بعد نبی سے بات نہیں کرنا. کتنے باتیں ابھی, دو باتیں. ایک آواز اونچی نہیں کرنا, دوسرا بے تکلف, ارے بولو, بات بھی نہیں کرنا. اگر آواز اونچی کر دیے جان بوجھ کر, ایک صحابی کی آواز فطری طور پر بہت اونچی تھی, انہوں آہستہ بات کرے تو زیادہ زور سے انہوں بات کرنا چھوڑ دیا. صحابہ سے زیادہ اللہ رسول سے ڈرنے والے کون تھے؟ صحابہ سے زیادہ اللہ رسول سے ڈرنے والے کون تھے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ لمن خشی ربہ. وقت ساتھ دیتا, طبیعت ساتھ دیتی, آگے کا سفر نہ ہوتا تو میں عظمت صحابہ کی محبت میں 2 گھنٹے آپ کو بٹھا دیتا. بتانا مقصود نہیں, محبت پیش کر کے مغفرت کا ذریعہ بننا مقصود ہے.
बात करते हुए ऊँची सुनाई देती थी। अल्लाह अकबर। बात करना, आयत नाज़िल होने के बाद बात करना छोड़ रहे हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर सब पर थी। अब इतना बड़ा मजमा है, मेरी नजर किस पर है? कभी इन पर, कभी उन पर, कभी उन पर। पूरे मजमे पर एक सबकी नजर थी, तक मेरी नजर उनकी इतनी ताकत है। हजरत किबला दामन पर कहते होंगे नहीं कर सकते, हजरत नहीं कर सकते, लेकिन प्यारे आका की नजर ऐसी नहीं थी। हर सहाबी जब आका बात करते, हर सहाबी ये समझता कि आका मेरे से ही बात कर रहे हैं। तो मेरा आका कौन होती साहब? पहचान लेते प्यारे आका और याद भी रख लेते। सुभान अल्लाह। और जिनकी आवाज किसी तरफ पर बड़ी थी ना, वो बात नहीं कर लेना। वो डिग्री नहीं, आका को उनको पूछा है भाई वो कहाँ है? अच्छा कभी बुलाओगे उनको? बहुत दिन हुआ। आज आकर साहबा कहने लगे अल्लाह के नबी आपको याद कर रहे हैं। डर गए वो, शायद आयत मेरे वास्ते नज़दीक तक डर गए। अब डरते डरते अल्लाह के नबी के हुक्म पर आते हैं। अल्लाह के नबी मोहब्बत से पूछते हैं क्या हुई तुम्हें निकली नहीं ना? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या हुआ? क्या हुआ? एक जोर से बोलो, गले में दर्द क्या हुआ? नबी मुस्कुराए थे। जानबूझ कर जो आवाज बढ़ाता है उसके लिए हुक्म है, तेरे लिए हुक्म नहीं है। तो क्या मेरे से बात करना छोड़ देगा? तुझे क्या मालूम के वजह से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं बात ना करूँ तुझे तकलीफ होती है, तू बात ना करे मुझे तकलीफ होती है। मोहब्बत ऐसा नहीं कि उम्मत भी आका से मोहब्बत करती है, बल्कि आका भी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। पहले तो आका ही उम्मत को मोहब्बत करते हैं, बाद में हम मोहब्बत करते हैं। बाद में तेरी आवाज पर कानून नहीं, तेरी फितरत पे आवाज नहीं। अब बड़ों से ऊंचे नहीं होगा, बड़ों से बड़े नहीं होगा। कौन तेरी फितरी तौर पर 6.5 फीट का रहा तो कमावा का टका होगा। नहीं है जो फितरत नहीं है उस पर काबू है। आवाज भी बुलंद न हो, बात करे तो लहजा भी गलत के साथ हो, बेतकल्लुफी में कहीं कुछ न हो जाए। दरबार रिसालत है, दरबार रिसालत है, यहाँ हवा भी इजाजत लेकर आती है। दरबार रिसालत है, यहाँ फिजा इजाजत लेती है। ये नबी का शहर है, गुरु होना है तो हर दिन सूरत भी इजाजत लेता है, भी इजाजत लेता है। मेरे प्यारों, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि 1,20,000 पर 4,000 अंबिया। कितने? 1,20,000 पर 4,000 अंबिया। बहुत जल्दी फाट जा रहा है टाइम, 1.5 घंटा तकरीबन, 1.25 घंटा हो गया अभी। 1,24,000 अंबिया, और एक रिवायत में 1,35,000, और एक रिवायत में 1,80,000, और एक रिवायत में 2,60,000। मौलाना मुफ्ती ज़मानी खान साहब के खुतबा के जरिए पर लिखा 2,60,000 अंबिया। अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमने मालूम 231-33 नामा जी कुरान हदीस में तलाश करें तो बस मतलब मेरे आका से पहले पूरे के पूरे नबियाँ मेरे आका से पहले के वो 2,60,000 हम दो 2,60,000 में मेरे नबी, 2,50,000 पर 9,990 पर 9 नबी, सब के सब मेरे आका से पहले के। बाद में ये भी बाद में कौन नबी नहीं, नबी बोला तो खत्म होता। याद आ रहा है एक औरत की कामिल सबके पास देखते थे, आने नहीं बन नहीं नहीं रहते तो मैं खोल लेता दुकान में। आमिल के पास
کا تو آپ ہی نہ رتی کا تو آپ ہی نہ ساس بہو کے خلاف وہ جامع کے پاس جاتی وہ جامع کے پاس بہو ساس کے خلاف جاتی دیکھو سوال 10 بزنس ہو رہا ہے اسے وہ عابد کہتا ہماری بہو کو ختم کرنا تو ہمارے کو ساس کو دیتا وہ بہو کو دیتا ساس کو ختم کرتا تو اسے دونوں طرف سے بھی بزنس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے انہیں آنے عامل کے پاس گئی انہیں آنے عامل کے پاس گئی تو چلو بھی دونوں میں مقابلہ چلتا وہ عامل کے پاس سسرا بھی ادھر میرا جوائی برابر کی ملک کو وہ عامل کے پاس اسی عامل کے چل رہا ہے ورنہ 18% جی ایس ٹی نہیں ہوتا تھا حضرت 36% ہوتا تھا کوئی بڑا والی نہیں نا 10 روپے کے پیپر 50 روپے کیا مدد نہیں بول بیٹی کیا کرو حضرت بہت تکلیف میں کیا بولو شادی ہو گئی 6 سال حضرت 6 سال سے ہمارے ساس مجھے ستا نہیں کہیں کو بس معلوم نہیں ہو سکتی کچھ ستا نہیں دعا کرو حضرت باہر سے ایسا وہ ہوا عامل کے پاس گئی انہیں عامل صاحب پورا قصہ سن لیے سن لینے کے بعد کیا کرے کیا بھی نہیں ہوا کتنا حضرت ہدیہ عامل صاحب کے ہوشیار تھے اور وہ بولے کیا بھی نہیں ہوا ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ دو بس ہوتا سمجھ میں نہیں ہے کتنا کچھ سمجھو 1 لاکھ اب وہ آپا کی برندر کی تھی انہیں وہی انشاءاللہ ضرور حضرت تمہیں نبیہ کا نام بول دینا انہیں پیسے لاتے جاتا اِنَّا عَدَقْنَا عَدْقَ مُبِينَ
نہیں آیا. پہلی بات آقا کے آواز سے صرف آواز میں بات نہ کرنا. دوسری بات آقا کے ساتھ بے تکلف ہو کر بات نہیں کرنا. کبھی آقا سے مذاق کرنے کا ارادہ نہیں ہو تب بھی تم اجازت لینا. احتیاط میں ذرا ہنسی مذاق کی آقا کی چلتی تھی نا. یہ اور بات ہے کہ آقا ہنستے نہیں تھے. صحابہ تو ہنستے تھے, آقا ہنساتے بھی تو تھے. مجلسوں کو مرثیہ کھانا بناؤ. لگی مذاق, کبھی دل لگی مذاق کر لینا آپس میں ادب کے ساتھ. گھر میں رشتوں میں بھی مذاق کر لیا. کبھی بھی گھر والی بیگم صاحبہ اچھے کپڑے پہن لے کر آگے تو خوش ہو کر مذاق کرنا. بیگم پرانی دیوار نیا پئی. چھوٹا مذاق. باہر دیکھے سب کے ساتھ مذاق. گھر کے اندر آ گئے فرعون بھی شروع ہو جائے. وہاں سب کی زندگی میں لوگ ہے حضور مذاق. لیکن اجازت کیا؟ اجازت ادب کے ساتھ. اگر تم نبی کی مجلس میں شرعی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بے تکلف بنو گے اور تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے, نبی سے بحث کرنا تو دور کی بات کہ تم نبی کے سامنے بیٹھ کر آپس میں بحث بھی کرنے لگو گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں عربی بڑی نازک زبان ہے, وہ تو جانتے نا. ایک لفظ آتا ہے حبط. کیا لفظ؟ حبط. ایک لفظ آتا ہے ضبط. سمجھ گئے؟ حبط, ضبط. حبط کسے کہتے ہیں؟ ایک دم ختم کر دینا. ضبط کسے کہتے ہیں؟ پکڑ کو ہٹ لینا. ماپا ماپی تلافی ریکویسٹ فائن کی بنے تو واپس کر دینا. دربار رسالت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ آقا کے سامنے زور سے اگر آواز لگاؤ گے یا آقا سے ایسے بات کرو گے جیسے تم آپس دوستوں میں بات کرتے ہو تو اللہ تمہارے اعمال کو پکڑ کر نہیں رکھے گا. توبہ کرے تو واپس کر دے, یہ ایک دم ختم ہی کر دے گا. اور بول کر بھی ختم نہیں کرے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ, تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. اللہ اس امید پر جیتنے ہوگے کہ ہمارے پاس نمازوں کا اکاؤنٹ ہے, روزوں کا اکاؤنٹ ہے, تلاوت کا اکاؤنٹ ہے, ذکر کا اکاؤنٹ ہے, درود کا اکاؤنٹ ہے, محبت کا اکاؤنٹ ہے, عشق کا اکاؤنٹ ہے, فلاں 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 ہے. لیکن مرنے کے بعد دیکھیں گے نامہ اعمال خالی رہے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ضبط نہیں کیا, اللہ تعالیٰ عبد کر دیا. اس آیت کی تفسیر میں اب آؤ واپس 17-2-3 منٹ دے ڈالوں گے, واپس جا کر بات ختم کرتا ہوں. آیت کی تفسیر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہی اتنا گہرا عنوان دے دیا مجھے. 2-2.5 گھنٹے سے کم کرنا تھا, پھر بھی 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. زیادہ اور آگے بڑھنے کا موقع نہیں ہے میرے پاس ہے. 5-6 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. واپس آئے. آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں ان کے اعمال بھی بات ہو جاتے ہیں. اب آقا تو سن, تجھے خوف دلانے کے بارے میں نے کہا تھا نا, یہ تو بھی سن لے کہ جو بیوی اپنے شوہر کے سامنے زور سے بات کرتی ہے اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی میں نے کہا نہیں گھروں میں بے برکتی کیوں, کون کی کیا کی کر ڈالے.
کون کی نظر لگا ڈالے، کون کی جادو کر ڈالے، کون کی نیمبو پھیر ڈالے، یہ چرچے یہاں بھی چلتے رہیں گے نہیں۔ اس کے واسطے ہمارے گھر میں محبت نہیں، ہمارے گھر میں اتفاق نہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں۔ آتا چلا جاتا، یہ جو سب کچھ شکوے شکایات ہے نا، کسی کے جادو اور نظر کا اثر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں چھوٹوں کی آواز بڑوں کی آواز سے بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ادب نہیں تو گھر میں برکت نہیں۔ شوہر ناحق بھی رہے، بیوی جواب دینے کا موقع ملے آہستہ گرم ہو کے نہ تو کو ذرا معلوم ڈاؤن کر ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر کے غصے کو تیرے لیے محبت میں بدل کر دیتے۔ میں کیا کری اس کا ساؤنڈ بڑھتے کہ دیکھیے ورنگل کا پٹھا آئی ایم سوری۔ تھوڑی دیر کے لیے تو شوہر ڈر گیا، بند کر لیا، فیصلہ بدل دیا، ضبط کر لیا، پردے میں بیٹھی میری بہنیں جانتی ہو ایک سیکنڈ کی آواز اور والد تمہارا کیا بڑا تمہاری زندگی کا عمل وارد ہو گیا۔ برباد ہو گیا۔ بڑوں کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، آہستہ۔ بے شمار واقعات، حوالے، باتیں، مذہبی امٹ کر میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا، مجھے اور بھی کچھ کہنا تھا۔ اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے بڑوں سے محبت کرو، اپنے بڑوں کے حضور کو اللہ کی رحمت سمجھو، حالات کا دفاع سمجھو، مصیبتوں کے لیے رکاوٹ سمجھو، کیونکہ حدیث میں صاف آتا ہے آدمی جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اللہ کا رحم اس پر اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ صاف ہے، صاف ہے، صاف ہے۔ آدمی اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے کہ وہ جو واقعہ بولنا چاہتا تھا اب موقع نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ ایک لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہو جاؤں تو درس کروں گا۔ اپنے بڑوں کا ادب کرنا، یہ بھی نہیں کہنا کہ میں ان کا بیٹا، یہ گرو میرے بابا، یہ نہیں کہنا، یہ کہنا ان کا میں بیٹا۔ اسی لیے دائی حلیمہ حضور کو دودھ پلائی تو دائی حلیمہ کا احسان نہیں ہے، حضور جو موقع عطا فرمائے ہیں دائی حلیمہ پر حضور کا احسان ہے۔ اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ او مالک سے افضل انبیاء سے آیا ہے رب کے بانی سب سے، رب کے بانی سب سے بڑھ کے کمی والا رب کے بانی سب سے۔ حضرت کے حوالے سے یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے، سچ تو ہے حلیمہ کو، سچ تو ہے حلیمہ کو، مصطفیٰ نے پالا ہے
साफ तौर पर हज़रत मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, उसके साथ साथ आज इसका ये जो पैगाम है, बड़ों का अदब करो नौजवानों, बड़ों का बहुत अदब करो। अगर रास्ते में कोई बड़ा गैर मुस्लिम भी नजर आ जाए उसका भी अदब करो। तुम्हारा ये अदब दिखाना खुद दावत तबलीग बन जाएगा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हम गैरों तक अब तक दीन नहीं दिखाए। हमारे अपने अखलाक, हमारा अदब अगर हम दिखाते, आज के हालात ही कुछ और होते। दिखाए नहीं, कोई बड़ा जा रहा है, क्यों चीज मुस्कुरा, आप दिखा कर देखो नबी के अखलाक जमाने को। आज भी जमाना हम पर पिता मरतबा में इमरजेंसी में बस में बैठ कर सफर कर रहा था, बस फुल जाम, मैं सफर में गिरेट बंदे होनी इत्तेफाक से औरत आई, उसके पास सारा सामान भी थे। अब मुझे मौका मिल गया, मुझे इस्लाम निकाला है। वो और उसके 2-3 मर्द साथ थे, कोई उठने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे वाक़िया गुजरे हैं बहुत सारे, मेरे ऊपर भी हुआ। तो मैंने फौरन उठकर उनसे कहा कि आप बैठ जाइए। अब हमारा यही अंदाज के पास कहा नहीं कहते, मेरे पास नहीं गुरु जी आप बैठ जाइए, बस हो गया, सब खत्म। मंजिल आने तक वो पूरी फैमिली ऐसी अकीदत के साथ और अकीदत का इजहार कर रही थी, पूरा बस देख रहा था। इस वक्त दुश्मनियों को खत्म करने के लिए हमको जवाब देने की जरूरत नहीं, नबी के अखलाक बताने की